کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں ڈرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ آپ بھاگ جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی دسترس سے بچا سکیں۔ تو یہاں ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کاموں کا آپ کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کو کرنے سے روکا ہے ان کاموں سے رکو۔ یہ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے عذاب سے بچے رہیں گے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ ایک شیطان لگایا ہوا ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل سے ہمیں روکتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک بھی یہ کائنات رہے گی میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور انہیں جہنم کا ایندھن بناتا رہوں گا، میں انہیں تیرے راستے پر چلنے سے روکتا رہوں گا۔ اور یہ شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں کہ جس کو ہم آسانی سے دھوکہ دے دیں یا اس کے حیلوں سے حربوں سے آسانی سے بچ جائیں۔ یہ بے پناہ عاقل بھی ہے، عقل مند بھی ہے، اور شیطان بے پناہ عالم بھی ہے، عابد بھی ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے 3 آئین عطا فرمائے۔ وہ بے پناہ عالم بھی ہے، اس کے پاس علم خوب ہے، اتنا علم ہے کہ حضرت امام راضی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان نے ان کو بھی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ ایک بزرگ کا بھیس بنا کے حضرت امام راضی کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا حالت نظام ہے، یعنی جب وہ مرنے کے قریب تھے، اور مرنے کے قریب کی حالت ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر اس حالت میں آدمی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو آخرت اس کی سنور جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح مرتے وقت اگر کسی نے کوئی کفریہ بات کہہ دی تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، وہ کافر مرتا ہے۔ تو حضرت امام راضی اتنے بڑے عالم دین، ان کی وفات کے وقت شیطان ان کے پاس ایک بزرگ کا بھیس بنا کے حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا، یہ مثال ہے شیطان کے عالم ہونے کی کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کا علم بھی اس کے سامنے فیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ حضرت امام راضی سے آ کے کہنے لگا کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ کس دلیل سے مانتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ ایک ہے؟ انہوں نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے وہ دلیل ناکارہ کر دی کہ یہ دلیل تو درست نہیں۔ دوسری دلیل تھی، اس کو بھی ناکارہ کر دیا۔ 100 سے زائد دلیل حضرت نے دی، لیکن شیطان ہر دلیل کو رد کرتا رہا کہ یہ دلیل تو تمہاری درست نہیں، تم اللہ کو ایک کیسے مانتے ہو؟ تو حضرت امام راضی کے شیخ تھے، پیر تھے، ان کو کشف ہوا کہ امام راضی حالت نظام میں ہیں اور شیطان نے ان کو الجھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے توجہ ڈالی، تو حضرت امام راضی نے شیطان سے کہا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اللہ کو ایک ماننے کے لیے، میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو جب شیطان نے اپنے تمام کارتوس فیل ہوتے ہوئے دیکھے کہ تمام حربے میرے خراب ہو گئے، بیکار ہو گئے، تو وہاں سے جانے لگا۔ حضرت نے کہا کہ تو شیطان ہے، تو لاہور پڑھ کے اس کو بھگایا۔ تو وہ جب بھاگنے لگا تو بھاگتے بھاگتے بھی اس نے ایک بہت خطرناک قسم کا حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ راضی آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اب کوئی اور عالم دین ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا، لیکن حضرت پر اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی کرم فرمائی تھی کہ اس کے اس حربے کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت وہ یہ سمجھ لیتے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا تو یہی کفر ہو جاتا، اس لیے کہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی کی توفیق تھی کہ انہیں شیطان کے حربے سے بچایا۔ تو یہ شیطان اتنا بڑا عالم ہے کہ علم کے معاملے میں یہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے عالموں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اور عقل مند اتنا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب اس نے بحث کی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تو شیطان نے اعتراض کیا کہ میں تو حضرت آدم سے بہتر ہوں، مجھے خلیفہ بنایا جانا چاہیے۔ اور اپنے بہتر ہونے کے لیے جو دلیل دی وہ دلیل اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان فرمائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں انسان سے زیادہ آدم سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اتنی زبردست دلیل اس کی ہے کہ اگر آدمی عقل سے اس کو رد کرنا چاہے تو عقل سے اس دلیل کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہے،
تو جس کو آگ سے بنایا گیا وہ مٹی سے بنائے گئے شخص سے زیادہ طاقتور ہوا، تو یہ خلافت شیطان کو ملنی چاہیے اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ لگایا ہے، اس وجہ سے ہمیں اچھائیوں کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں بہکاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیانات سنتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ عمل کریں، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کر پاتے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم پر تقریروں کا اثر ہوتا ہے، بیانات کا اثر ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ آج اپنی زندگی اچھی طرح گزاریں گے، آج سے توبہ کر لیں گے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پھر ہماری وہی پرانی روش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج، اب اس سے ہم بچیں کیسے؟ اللہ رب العزت جو حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی گناہوں کو ترک کر دو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ، میرے احکام کی پیروی کرو اور جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے رکو۔ یہ عمل آپ کیسے کریں؟ اس کا علاج اللہ رب العزت نے اس آیت کے دوسرے جز میں فرمایا، بیان فرمایا۔ وہ علاج کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یعنی تقوی کو اختیار کرنے کا حکم فرما کر خود اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں، جن کو اللہ نے دین کی نعمت دی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی دی۔ تو اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بزرگان دین کی، علماء کرام کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ رہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے۔ جس طرح ہم ہفتے میں ایک دن چھٹی مناتے ہیں، اسی طرح آپ کا کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جو آپ علماء کرام کے پاس گزاریں۔ جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی کمر میں درد، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آس پاس کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لے آتے ہیں۔ ہم دوا کھاتے ہیں اور ہمیں سکون ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روح کی بیماری کیا ہے؟ کہ اچھائی کی طرف دل کا راغب نہ ہونا اور برائیوں میں دل کا لگنا۔ آپ ابھی موبائل میں کوئی فلم وغیرہ دیکھنا شروع کریں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کب گزر گئے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، شیطان نے آپ کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے شیطانی کاموں میں آپ کا دل لگ رہا ہے لیکن اچھے کاموں میں آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ تو یہ روح کی بیماری کی دلیل ہے۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا بالکل دل نہیں لگے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے ہی نہیں، ان کا دل بالکل مردہ ہو چکا۔ کچھ ایسے ہیں کہ پڑھنے چلے بھی جائیں گے تو وہاں دل نہیں لگے گا، صرف فرض پڑھ کے بھاگ آئیں گے، اور جب تک فرض نماز پڑھیں گے تب تک ایسا محسوس ہوگا کہ قید خانے میں آ گئے ہوں، کہ جلدی سے یہاں سے جان چھٹائیں اور اپنے گھر کو بھاگیں۔ تو یہ ہماری روح کی بیماری کی دلیل ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے جسم کا علاج ڈاکٹر سے دوا لے کے کراتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روح کا علاج روحانی ڈاکٹروں سے کرانا ہے۔ اب وہ روحانی ڈاکٹر کون ہیں؟ وہ ہمارے علماء کرام ہیں، ان کے پاس جائیں، بزرگان دین ہیں، ان کی مجلسوں میں، ان کی خانقاہوں میں اپنا وقت گزاریں۔ جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ نیک کاموں کی توفیق بھی ہوگی اور نیک کام کرنا آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بوڑھا بزرگ جس کی عمر 60-70 سال ہو گئی، سردیوں کی کڑاکے کی ٹھنڈ، کوہر برس رہا ہے، اتنی ٹھنڈ کے آدمی سے لحاف میں سے نکلنا مشکل، لیکن وہ بوڑھا جس کی روح ابھی تک قوت والی ہے، طاقتور ہے، شیطان نے ابھی اس کی روح پر قبضہ نہیں کیا، اس کو غلط کاموں پر اس نے آمادہ نہیں کیا، اس بوڑھے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح کو اٹھے گا، ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی میسر آ گیا تو وضو کرے گا اور کپ کپاتا ہوا چادر میں لپٹا ہوا مسجد پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف آپ ایسے نوجوان کو دیکھیں گے جس کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ وہ اکیلا چاہے تو 50 60 70 80 کلو وزن اٹھا لے، جسے چلنے میں کوئی پریشانی نہیں، اٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں، سردی کا بھی احساس اس کو نہیں ہوتا، لیکن فجر کے وقت وہ اٹھنا بھی چاہے تو بھی نہیں اٹھ پاتا۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ سردی بہت ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ پانی ٹھنڈا بہت ہے، لیکن وہ بوڑھا مسجد بھی پہنچ جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ ایک آدمی کے نفس پر شیطان نے قبضہ کر لیا، اب شیطان اسے اچھے کاموں کے کرنے سے روکتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو مکمل طور پر روحانی بیمار ہو چکا ہے، اور دوسری طرف وہ بوڑھا ہے جس کو نماز پڑھنے میں کوئی چیز مانے نہیں، اس کی روح ابھی تک طاقتور ہے، صحت مند ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ بیماری کے دنوں میں جب وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہو تو آدمی کا معالج سے دور رہنا اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے،
اسی طرح فتنوں کے دور میں جب ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہوں، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہوں، تو علماء سے دور رہنا یہ ہماری روحانی موت کا سبب بنتا ہے۔ اگر وبا کوئی پھیل جائے یا کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے تو آدمی بار بار ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھے یہ علامت ہے، کہیں یہ فلاں بیماری کی تو نہیں، مجھے بار بار کھانسی آ رہی ہے، کہیں مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا، مجھے بار بار بخار چڑھ رہا ہے، کہیں مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا، وہ بار بار پوچھتا ہے، اور اگر آثار نظر آتے ہیں تو دوا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح فتنوں کے دور میں جب ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہوں، علماء سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بات بات میں ان سے پوچھیں کہ ہم یہ کام کریں تو کہیں اس میں کوئی برائی تو نہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ کام شریعت کے خلاف تو نہیں۔ جب آپ مستقل علماء سے رابطے میں رہیں گے تب انشاءاللہ آپ کو روحانی قوت حاصل ہوگی، اور جب یہ روح مضبوط ہوگی تب آپ گناہوں کو چھوڑ پائیں گے۔ جب تک آپ کی روح مردہ ہے یا بیمار ہے بہت سخت، تو اس کا علاج جب تک آپ نہیں کرائیں گے تب تک آپ اچھے کاموں پر آمادہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، علماء سے تعلق رکھنا، علماء سے رابطہ رکھنا یہ موجودہ دور کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اور ان کی صحبتوں میں جا کے بیٹھنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔